ہو ان کا اتنا کچا ایمان ہے اپنا اسلامی راز اتار دیتا ہے اور روزی روٹی کے لیے دوڑتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم شریعت اسلام کی جانب شریعت مصطفیٰ کے طور طریقے پہ چلو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا کو تم غلام بنا دو گے. تم کسی کا غلام اپنی زندگی میں نہیں بنو گے. اسلام تو وہ مذہب ہے ماشاءاللہ. اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ دینی کتاب پڑھو. رسول اللہ کو سمجھنا ہے تو دینی کتاب پڑھو. اگر مصطفیٰ کو سمجھا ہے تو بریلی کے امام کے پاس چلو, امام احمد رضا کی بارگاہ میں چلو اور حضرت آپ اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھو اے اعلیٰ حضرت آپ نے حضور کو کیسا جانا, آپ نے حضور کو کیسا مانا, آپ نے حضور کو کس طرح سے سمجھا ہے. تو اعلیٰ حضرت بریلی امام احمد رضا خان فرماتے ہیں اے دنیا والوں تم مصطفیٰ کی بات کرتے ہو, ارے مصطفیٰ کے لیے تو میں جیتا ہوں, مصطفیٰ کے لیے تو کھاتا ہوں, مصطفیٰ کے لیے تو چلتا ہوں, مصطفیٰ جان رحمت کے ہر چیزوں پہ میں عمل کرتا ہوں. اگر میرے اندر اور چیزوں کی کمی ہو جائے تو میں برداشت کر لوں گا, لیکن میرے دل میں اگر ایک رکعت بھی اس کے مصطفیٰ کم ہو جائے تو احمد رضا اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. اور آپ سچا عاشق بن جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے لوگ بھی ہمیں عزت کریں گے اور دنیا والے ہمیں دیکھ کر کے کہیں گے یہ رسول کا عاشق ہے, یہ غلام مصطفیٰ ہے, یہ سچا شریعت پہ چلنے والا ایمان والا مسلمان ہے. آج ہمارا چہرہ دیکھ کر کوئی پہچان پائے گا یہ مسلمان ہے, ہمارا کردار دیکھ کر کے لوگ یہ جان پائے گا یہ مسلمان ہے, ہمارا طور طریقہ دیکھ کر کے دنیا والی کہیں گی کہ کیا یہ ایمان والا لگتا ہے, یہ رسول اللہ کا سچا عاشق لگتا ہے. ایک سیکنڈ میں داڑھی نکال دے, ایک سیکنڈ میں کرتا پیجامہ نکال دے, ایک سیکنڈ میں اپنا طور طریقہ بدل دے. کیا یہی ایمان کی صورت ہے, کیا یہی مسلمان کی علامت ہے, کیا یہ ایمان والے کی یہ طاقت ہے. رسول اللہ کے عاشقوں کا یہ حال ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت سرکار نے ایک بار نہیں, دو بار نہیں, کئی بار دنیا والوں سے بتا دیا کہ اعلیٰ حضرت جس کا نام ہے احمد رضا جس کا نام ہے بس اتنا سمجھ لو کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے تو اعلیٰ حضرت اپنے رسول پاک کی بارگاہ میں صرف اتنا کہا ہے اے مولا دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, بے کشی لوٹ لے خدا نہ کرے. اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں کہ میں جب بیمار ہوں تو مجھ کو دوا نہ دی جائے بلکہ کیا دی جائے, اس کے رسول کی بس ایک ہوا کو دی جائے. اعلیٰ حضرت سرکار نے کیا عشق دیا ہے, عشق کا طریقہ اعلیٰ حضرت نے بریلی سے بتایا ہے. آپ نے جب قلم اٹھایا ہے تو صرف عشق کی بات کہی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کے مقدس نور کو پایا تو آپ نے قلم اٹھا دیا اور کیا کہا, صبح طیبہ میں ہوئی لگتا ہے تارا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور یا رسول اللہ لوگ صرف آپ کو ہی نور نہ کہے بلکہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور یا رسول اللہ میں تو مالک بھی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب وہی میں نہیں میرا تیرا. آج دنیا کا کیا ماحول ہے, جگہ جگہ اسلام مخالف دشمن کھڑے ہیں, جگہ جگہ مسلمانوں کا دشمن کھڑا ہے. کیوں کھڑا ہے, کبھی وہ مسجد پہ حملہ کر رہا ہے, کبھی وہ مدرسے پہ حملہ کر رہا ہے, کبھی داڑھی ٹوپی والے کو دیکھ کر کے حملہ کر رہا ہے, ہمارے ایمان کو تول رہا ہے, ہمارے ایمان کو آزما رہا ہے اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ سچا مسلمان ہے یا کچا مسلمان ہے. ذرا اسے آزما کر کے دیکھو, اسے ترازو پہ تول کر کے دیکھو. جب وہ ترازو پر تول لیتا ہے ہمیں آزما لیتا ہے تو پھر ایک چنگاری ڈال دیتا ہے اور اس چنگاری کو ڈال کر کے دیکھتا ہے کہ مسلمان کتنا آگے پیچھے بہم بہم منتشر ہو رہا ہے. حضرات محترم ہم کچھ نہ کریں, صرف نماز پڑھیں, رسول اللہ سے عشق کریں. جب ہم آپ نماز پڑھیں گے حضور سے عشق کریں گے تو یاد رکھنا جس طرح لوگ پہلے ہمارے ہاتھ پیر چھیلتے تھے آج رسول اللہ کی شان میں انگلی اٹھا رہا ہے. یاد رکھ لینا جب ہمارا کردار صحیح ہو جائے گا تو ہمارے کردار کو دیکھ کہیں گے تو آج میرے آقا کو انگلی اٹھا رہا ہے. یاد رکھنا وہ آ کر کے تمہارے قدم کو بھی چومے گا, تمہارے ہاتھ کو بھی چومے گا اور دنیا والوں کے سامنے وہی کہے گا جسے ہم غلط سمجھتے تھے حقیقت میں وہ غلط
حضرات محترم بڑا دکھ ہوتا ہے، کبھی کبھی بہت پریشانی ہوتی ہے، جی نہیں چاہتا ہے، ہمیں دشمنوں سے زیادہ خوف نہیں ہے، ہمیں جو خوف اپنے لوگوں سے زیادہ ہے، ہم سے دشمنوں سے زیادہ تو ہمارا اپنا خطرناک ہے۔ حضرات محترم کیا میں بتاؤں آپ کو، ہر روز پیپر پڑھتے ہوں گے، ہر روز ٹی وی پڑھتے ہوں گے، صرف یہ ہندوستان کا معاملہ نہیں، ساری دنیا کے ملکوں میں صرف عاشق رسول کو آزمایا جا رہا ہے اور دنیا والے یہ سبق بھی دے رہا ہے۔ اے ایمان والوں، اگر اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو تو یاد رکھنا تم سچا بن جاؤ، اچھا بن جاؤ۔ میرے مصطفیٰ نے اسے ارشاد فرمایا ہے، ایمان والوں تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، تب تم سچے اور اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ تمہارے خلاف بغاوت کرے، تمہارے خلاف دشمنی کرے، تمہارے آقا پہ انگلی اٹھائے۔ حضرات محترم ہم ایمان والے بن جائے، پکا مسلمان بن جائے، رسول اللہ کا سچا عاشق بن جائے، انشاءاللہ ہمارا آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دشمن ہمارے سامنے سر جھکانا شروع کر دے گا۔ حضرات آج کیا نہیں ہو رہا ہے، دارو شراب بیچنے والا سب سے زیادہ مسلمان ہے، دارو شراب پینے والا سب سے زیادہ مسلمان ہے، سنیما کا اڈا بننے والا سب سے زیادہ مسلمان ہے، چوری چندالی کرنے والا سب سے زیادہ مسلمان ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر کون سی عیب نہیں جو پائی نہیں جا رہی ہو۔ حضرات محترم ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسوہ رسول پہ چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں شریعت مصطفیٰ پہ چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں مسجد کا دامن تھامنا ہوگا، ہمیں 5 وقت کی نماز مسجد میں آنا ہوگا، ہم پکے نمازی بن جائیں گے، سچے نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ایسی نماز ہے جو نماز تمام برائیوں کو اور بے حیائیوں کو دھو دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ آپ نمازی بن جاؤ، انشاءاللہ یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ایک زمانہ تھا ایسا جو مسلمانوں کو فیصلے کے لیے لے کے جایا جاتا تھا، یہ ایمان والا ہے، یہ رسول اللہ کا چاہنے والا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، یہ دغا نہیں دے سکتا ہے، یہ ایمان والا ہے، سچا انسان ہے۔ حضرات محترم آج کیا ہو رہا ہے، آج ہمیں محفل سے نکالا جاتا ہے، آج ہمیں ہر جگہ سے نکالا جا رہا ہے، اس لیے جو جانتا ہے کہ اس نے اپنا ایمان کو بیچ ڈالا ہے، اس نے شکل و صورت سرائروں کے جیسے بنا لیا ہے، سارا معاملات کو اپنا اختیار لیا ہے۔ اس لیے حضرات محترم میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ نمازی بن جاؤ، آپ سچے انسان بن جاؤ، سارا معاملہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ ایک بار جی لگا کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بریلی کا امام، ہم نے انہیں اپنا امام ایسے ہی نہیں مانا ہے، ہم نے اپنا امام انہیں ایسا نہیں مانا، ہم نے ہر چیز نچھاور بریلی کے امام پہ ایسی ہی نہیں کر دیا ہے۔ بریلی کے امام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ علم عطا فرمایا ہے، بے پناہ نوازا ہے بریلی کے امام کو۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے ساری زندگی دشمن رسول سے لڑتے رہے، ساری زندگی رسول کے دشمنوں کو آپ تحقیق کرتے رہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے بار بار للکارا ہے اور ارشاد فرمایا ہے، دنیا والوں میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی نہ کرنا، جب تک احمد رضا بریلی میں ہے ناموس رسالت کے دشمنوں کو تباہ کرتا رہے گا، چاہے اشعار کے ذریعے، چاہے فتویٰ کے ذریعے، چاہے علم کے ذریعے، جس چیز سے ہی ہوا احمد رضا نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا ہے جو نبی مصطفیٰ پہ انگلی اٹھایا ہے۔ حضرات محترم اعلیٰ حضرت سرکار کو اللہ نے بھی حساب نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپنے کے عالم میں جب آپ مدرسہ میں جاتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو نواز کر ہی بھیجتا ہے، ہر چیز عطا کر کے ہی بھیجتا ہے، وہاں پڑھایا ہوا آتا ہے، ہر چیز اللہ پاک اسے پہلے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بریلی میں اعلیٰ حضرت سرکار تشریف لائے، امام احمد رضا خان فاضل بریلی تشریف لائے، جب آپ کو 3 سال میں تھے تو آپ کے ابا حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنے صاحبزادے احمد رضا کو ایک مکتب میں لے جاتے ہیں اور استاد صاحب سے کہتے ہیں، اے استاد صاحب یہ میرا بیٹا احمد رضا ہے، ذرا اسے بہترین انداز میں اللہ کا کلام سکھاؤ۔
استاد نے کہا کہ پڑھو بیٹا احمد رضا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعلیٰ حضرت سرکار پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلیٰ حضرت سرکار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ استاد پڑھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر قرآن کی آیت پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ ایک جگہ پہ استاد غلطی کر دیتے ہیں، صبر کی جگہ پہ استاد زیر پڑھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت صبر پڑھ رہے ہیں، استاد زیر پڑھا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت بار بار صبر کہہ رہے ہیں، استاد زیر پڑھا رہے ہیں۔ استاد کہتا ہے کہ بیٹا میں تو تجھے زیر پڑھا رہا ہوں نا اور تو صبر کیوں کہہ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں کہ حضور میں زیر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میں اپنی زبان سے نکال نہیں پا رہا ہوں، میں بار بار زیر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن نہ جانے کیوں میں صبر ہی نکال پاتا ہوں۔ اور استاد محترم نے آپ کے والد محترم آپ کے دادا محترم حضرت علامہ رضا علی خان کو طلب کیا، علامہ رضا علی خان استاد صاحب کے پاس آئے، کیا بات ہے کس چیز کے لیے ہمیں بلائے ہو؟ استاد کہتے ہیں اے رضا علی خان میں آپ کے پوتے کو زیر پڑھا رہا ہوں لیکن یہ بار بار صبر کہہ رہا ہے، اس راز کو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ علامہ رضا علی خان جب دیکھتے ہیں تو حیرت میں آ جاتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ استاد صاحب حقیقت میں یہ صبر ہی ہے، کاتب نے لکھنے میں غلطی کر دیا ہے۔ استاد کہتے ہیں کاتب نے لکھنے میں غلطی کر دیا ٹھیک ہے لیکن جب میں زیر پڑھا رہا ہوں تو یہ بچہ صبر کیوں پڑھ رہا ہے، اس کی حقیقت راز کیا ہے؟ علامہ رضا علی خان کہتے ہیں اے بیٹا زیر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ علامہ احمد رضا خان فاضل بڑے علم رہتے ہیں، دادا جان میں نے ایک بار نہیں دو بار نہیں 3 بار کوشش کیا کہ میں زیر پڑھوں، بعد میں کسی کہنے والے نے کہا احمد رضا یہ زیر نہیں ہے جو تم پڑھ رہے ہو، اللہ کے کلام میں حقیقت میں بھی صبر ہے، یہ غیب سے ندا آنا، غیب سے پردے آنا، عام بچوں کے عالم نہیں ہے، وہ اللہ والا ہوتا ہے، اللہ والے کو ہر کیفیت معلوم ہے، ہر چیزوں سے نوازا جاتا ہے اور معلوم ہے اعلیٰ حضرت سرکار سب سے پہلا خطبہ 15 سال کی عمر میں آپ تحریر فرماتے ہیں۔ آپ کے ابا علامہ نبی علی خان جب اس خطبے کو دیکھتے ہیں تو حیرت میں آ جاتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں بیٹا احمد رضا آج کے بعد میں مسئلہ ایک ہی کا تیرے حوالے کر دیتا ہوں، اے احمد رضا آج بریلی کے مفتی کو تم ہی ہو، پورے بریلی کا پورے ہندوستان کے مفتی تم ہی ہو، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار کو اللہ نے بے حساب نوازا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں میں نے آپ کو ایک بار بولا بھی، جب کوئی کسی عالم کو دیکھیں گے تو اپنی تقریر میں اعلیٰ حضرت کا اشعار کہتا ہے، اشعار لکھنے میں بھی اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک نے مہارت تامہ عطا فرمایا تھا۔ آپ جس موضوع پہ چلے جاتے قلم اٹھا دیتے تھے، حضرت محترم نواب اٹھایا، بہرائچ کا نواب ہر کوئی جانتا ہے، بہرائچ کے نواب کے بارے میں بہرائچ کا نواب اپنے نام کا قصیدہ لکھواتا تھا اور شاعر کو بے حساب انعام و اکرام دیتا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیے، اعلیٰ حضرت نے حضور سے کس قدر عشق کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے پاس بھی اس کا ایک خادم ملا، احمد رضا آپ کا نام دنیا کے ہر کونے میں ہے، ہر حصے میں آپ کا نام چل رہا ہے، اے احمد رضا آپ ایک سے ایک اشعار لکھتے ہیں، ایک سے ایک رسول اللہ کی بارگاہ میں قصیدہ لکھتے ہیں، آپ نعت پاک لکھتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ نان پارا کا جو نواب ہے، بہرائچ ضلع میں نان پارا ہے، نان پارا کا جو نواب ہے اس نواب کی شان میں ایک قصیدہ لکھ دیجیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں تھوڑا انعام نہیں، ڈھیروں انعام لے کر کے میں آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے جب دیکھا کہ نان پارا کے نواب کے بارے میں مجھے کہہ رہا ہے قصیدہ لکھنے کے لیے، آپ نے کہا خبردار میں دنیا والوں کا غلام نہیں ہوں، میں تو صرف رسول اللہ کا غلام ہوں۔ میں قلم اٹھاتا ہوں تو صرف یاد مصطفیٰ میں قلم اٹھاتا ہوں، جب میں قلم اٹھاتا ہوں تو عشق مصطفیٰ میں قلم اٹھاتا ہوں، میں کسی نواب کا غلام نہیں ہوں۔ آپ نے قصیدہ تو نہیں لکھا لیکن آپ نے فوراً قلم نکالا اور
قلم نکال کر کے آپ نے میرے آقا علیہ السلام کے شان میں نعت پاک لکھنا شروع کر دیا اور اسی نعت پاک میں آپ نے اشعار لکھ دیا، بڑے مدح اہل والرضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، ارے بڑے مدح اہل والرضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نام بھی، میرا نام میرا دین پارے نام بھی، ارے میں تو صرف قلم اٹھاتا ہوں، یاد مصطفیٰ میں قلم اٹھاتا ہوں، میں قلم اٹھاتا ہوں تو قصیدہ لکھتا ہوں اپنے عشق نبی پاک علیہ السلام کی یاد میں لکھتا ہوں۔ حضرات محترم، یہ تو واقعہ نہیں ہے، آپ اپنی پورے مرشد کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سرکار جب 22 سال کے ہوئے، ایک مولانا عبد القادر جو بدایوں شریف کے رہنے والے ہیں، بدایوں شریف سے بریلی جاتے ہیں، اسی دن اعلیٰ حضرت وہ کہے کا کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد بستر پہ جاتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کا کوئی واقعہ یاد کر کے آپ رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنسو نکل کے آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، آپ خواب دیکھنے لگتے ہیں، آپ جب سو جاتے ہیں تو خواب میں اپنے دادا علامہ رضا علی خان کو دیکھتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، اے احمد رضا میرے پاس ایک انسان آنے والا ہے اور تجھے سندوچھی دیا جائے گا، جو تحفوں کا بھنڈار ہے، جو تحفوں کا بھنڈار سندوچھی میرے حوالے کیا جائے گا۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، سندوچھی تمام انعام و اکرام کا ڈھیر اس صندوق کے اندر ہے، وہ مجھے ملنے والا ہے اور میرے پاس کوئی انسان آئے گا۔ جب آپ بیدار ہو گئے یہ سوچ ہی رہے تھے کہ علامہ عبد القادر بدایوں شریف سے تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احمد رضا آؤ میرے ساتھ، چلو میں تجھے ایک جگہ لے جانا چاہتا ہوں۔ احمد رضا سرکار کو علامہ عبد القادر کہاں لے کر جاتے ہیں؟ ماہرہ مطہرہ لے کر جاتے ہیں، ماہرہ شریف لے کر جاتے ہیں، وہاں پورے مرشد حضور آل احمد اچھے میاں ماہرہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں جب آل رسول کے پاس لے جایا گیا تو آل رسول احمد رضا کو دیکھتے ہی خوش ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں میں تو کافی دن سے اس بچے کو انتظار کر رہا تھا، اتنا دن بعد بھول آئے ہو اس بچے کو، آؤ بچے قریب آؤ، احمد رضا آؤ قریب آؤ، کافی دن سے میں تجھے انتظار کر رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت سرکار سے آپ نے نہیں پوچھا ہمارا خطرہ کیا ہے، تم رات بھر عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، کیا رات بھر خدا کا ذکر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، کیا رات بھر کو یاد مصطفیٰ میں رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو۔ الہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اللہ والے جو ہوتے ہیں اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے پیر و مرشد نے اس نور والی آنکھ سے دیکھ دیا تھا احمد رضا کا دل صاف ستھرا ہے، احمد رضا کے دل میں اس کے مصطفیٰ کا اقبال آ رہا ہے۔ آپ نے فوراً دیکھتے ہی کہا کہ بیٹا آ ہاتھ دے میں تجھے مرید کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سرکار ماہرہ شریف کے آل رسول سے مرید ہو جاتے ہیں، مرید ہونے کے بعد پھر آل احمد اچھے میاں نے آپ صافہ نکالتے ہیں اور صافہ نکالنے کے بعد کہتے ہیں احمد رضا میں تجھے خلافت بھی دے رہا ہوں اور ایک سلسلے کے لیے کئی سلسلے کے خلافت حضور آل رسول نے احمد رضا کو عطا فرما دیا اور جو صندوق کافی دنوں سے رکھے تھے وہ صندوق بھی آپ نے احمد رضا کو عطا فرما دیا۔ جب یہ سارا نظارہ خانقاہ میں دیگر لوگ جو پہلے سے موجود تھے جو حضور آل احمد اچھے میاں کی خدمت کرتے تھے وہ دیکھ کر سوچنے لگے کہ میں تو 10 سال سے ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں 20 سال سے ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں 25 سال سے حضرت کی بارگاہ میں رہتا ہوں، حضرت نے مجھے یہ تحفہ نہیں دیا۔ 22 سالہ نوجوان جو دیکھنے میں ابھی بالکل نوجوان لگ رہا ہے، ان سے آپ نے کچھ پوچھا بھی نہیں اور ہر چیز عطا فرما دیا، مرید بھی کر لیا، آپ نے خلافت بھی دے دیا اور جو تحفہ کا بھنڈار صندوقچی ہے اس صندوقچی کو بھی آپ نے عطا فرما دیا۔ اتنا ہمت کر کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے اس بچے کے بارے میں کچھ پوچھا بھی نہیں اور سب چیز آپ نے عطا کر دیا۔ حضور آل احمد اچھے میاں جلال میں آ جاتے ہیں اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا، اے میرے مریدو کان کھول کر کے سنو، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو، میں احمد رضا کو جیسا پہچانتا ہوں
تم نہیں پہچان پاؤ گے. ارے تمہارا یہ عقیدہ ہے, تمہارا یہ خیال ہے, میرا کیا عقیدہ ہے, میرا کیا خیال ہے, کیا جو جاننا چاہتے ہو سنو. جب میں مروں گا اور اللہ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا, اللہ مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول نماز لائے ہو کہ نہیں لائے ہو, روزہ لائے ہو کہ نہیں لائے ہو, حج لائے ہو کہ نہیں لائے ہو, زکات لائے ہو کہ نہیں لائے ہو, نفل نماز پڑھ کر آئے کہ نہیں آئے. یہ سب جو اللہ پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا کہ مولا میں کچھ بھی نہیں لایا ہوں. اگر لایا ہوں میری بارگاہ میں تو بریلی احمد رضا لے کر کے آیا ہوں, اعلیٰ حضرت کو لے کر کے آیا ہوں. جب احمد رضا کو میں پیش کر دوں گا اللہ کی بارگاہ میں, اعلیٰ حضرت کے صدقے میں اللہ آل رسول کی مغفرت فرما دے گا. اللہ اکبر. حضرت محترم شاعر کہتا ہے روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بولے آل رسول تو نے لایا ہے کیا, عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا, یا خدا یہ امانت سلامت رہے. حضرت محترم یہ واقعہ صرف بریلی کا نہیں ہے, غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں. غوث اعظم کی پیر کون تھے؟ حضرت امام احمد بن حنبل کے مرشد تھے. حضرت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں غوث اعظم جاتے ہیں, قبر احمد میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا امام احمد بن حنبل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبر انور سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا امام الاولیاء. میں سرکار غوث اعظم عرض کرتے ہیں کہ حضور میرا جی چاہتا ہے کہ میں حنفی بن جاؤں, امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرو. میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کی تقلید چھوڑ دوں, میں اتنا سننا تھا. اللہ اکبر. حضرت امام احمد بن حنبل کی قبر پھٹتی ہے اور قبر سے آپ باہر آ جاتے ہیں. امام احمد بن حنبل قبر کے اندر سے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے عبد القادر, اے غوث اعظم, آپ میری تقلید کو نہ چھوڑے. امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں تو بہت بڑے بڑے اللہ والے ہیں, بہت بڑے بڑے ولی کامل ہیں, بہت بڑے بڑے علماء ہیں, بہت بڑے بڑے مفتی دقاق ان کے یہاں ہیں, لیکن میرے پاس میری تقلید کرنے والوں نے اے غوث اعظم آپ ہو, میں چاہتا ہوں کہ آپ میری تقلید کریں. اور جب میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو اللہ کی بارگاہ میں میں یہی کہوں گا اے مولا میں یہاں آیا ہوں کچھ بھی لے کر نہیں آیا ہوں, دنیا سے آیا ہوں تو آپ غوث اعظم کو لے کر آیا ہوں. سبحان اللہ. حضرات محترم اللہ والوں کی شان عجیب شان ہے. بس آپ اتنا کریں نمازی بن جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرے, ان کی شریعت پہ آپ چلے. اللہ پاک بہت بڑا کریم ہے, ہر انسان کو اپنا خاص فضل کرم عطا فرما دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. احسان اللہ خان اور مرحومہ مریم خاتون ان کی